مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ ہی ہمارا ایک ہی حصہ تھے، ہم سب ایک ہی ملک تھا، ہندوستان جسے کہتے تھے۔ پھر 1947 میں تقسیم ہو گئے، پاکستان اور بھارت وجود میں آئے، اور پھر 1971 میں بنگلہ دیش بھی وجود میں آیا۔ لیکن یہ سب ایک ہی وطن سے نکلے ہوئے تینوں ملک ہیں، تقریباً روایات، ماحول اور ہر چیز ایک جیسا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ بھارت اور بنگلہ دیش اس وقت پاکستان سے آگے نکل گئے ہیں؟ صرف اس معاملے میں نہیں معاشی طور پر، بلکہ وہ جو ہے بیرون ملک جو ہے مواقع حاصل کرنے میں بھی بہت آگے نکل گئے ہیں۔ اور امریکہ اور اٹلی کی طرف سے اگر صرف دو ملکوں کا ہم جائزہ لیں تو اس وقت بھارت اور بنگلہ دیش کو جو ویزے جاری کیے گئے ہم اس پر بھی بات کریں گے، اور اس پر بھی بات کریں گے کہ پاکستانیوں کو ایسا مواقع کیوں نہیں مل رہے، اور اس میں کس کی کمی ہے، کون کوتاہی کر رہا ہے، اور پاکستانی کیوں جو ہے وہ غیر قانونی طریقے سے کیونکہ موقع قانونی نہیں ہے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنی لاشیں جو ہیں وہ اپنی جانیں جو ہیں وہ گنوا رہے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کریں گے بھارت کی۔ تو دہلی میں جو امریکی سفارتخانہ ہے اس نے گزشتہ روز ٹویٹر پر یہ بیان جاری کیا، اور بڑے فخر کے ساتھ بیان جاری کیا کہ جون، جولائی، اگست صرف 3 مہینوں میں بھارت میں جو امریکی سفارتخانہ اور قونصل خانے ہیں انہوں نے 90,000 انڈین طلباء کو داخلے دیے ہیں، ویزے دیے ہیں۔ جی ہاں، 90,000 یعنی 30,000 ماہانہ اور روزانہ 1,000 ویزا۔ تو یہ بھارت کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کی اتنی بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ امریکہ میں جا رہے ہیں، وہاں پڑھیں گے بھی، پھر وہاں پر ان کے لیے معاشی مواقع بھی کھلتے ہیں، اور پھر ترقی کے مواقع بھی ملتے ہیں۔ اس وقت دیکھیں بڑی بڑی امریکی کمپنیوں میں جو ہے وہی لوگ پہنچے ہیں جنہوں نے بھارت سے جا کر وہاں تعلیم حاصل کی۔ اور یہ اعداد و شمار جو ہیں یہ بھارت کی حکومت کی بھی کامیابی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو خاص طور پر جو موجودہ بھارتی وزیر اعظم مودی ہیں، یہ جب سے برس اقتدار آئے ہیں، یہ جہاں بھی جاتے ہیں، یورپ میں، امریکہ میں، کہیں بھی جاتے ہیں، آسٹریلیا میں، تو یہ سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے طلباء کے ویزوں کی بات کرتے ہیں اور اپنے ورکرز کے ویزوں کی بات کرتے ہیں۔ اور یہ ان کی کامیابی ہے کہ اس وقت جو ہے امریکہ جیسا ملک جو ہے وہ انہیں روزانہ 1,000 انڈین طلباء کو جو ہے وہ ویزے جاری کر رہا ہے۔ گزشتہ سال جو ہے وہ انڈیا کے تقریباً 1,25,000 لوگوں کو ویزے جاری کیے گئے تھے، طلباء کو۔ اسٹوڈنٹ ویزوں کی صرف بات ہو رہی ہے، ورک ویزوں کی علاوہ۔ لیکن اس سال دیکھیں آپ، صرف 3 مہینے میں 90,000 ویزے جاری ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پچھلے سال کا ریکارڈ بھی اس سال ٹوٹنے جا رہا ہے۔ اسی طرح انڈیا نے فرانس کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ انڈین طلباء کو ترجیحی بنیادوں پر نہ صرف ویزے دیے جائیں گے، بلکہ تعلیم کے بعد انہیں جو ہے وہ ورک ویزا بھی اس میں کنورٹ کیا جائے گا۔ اسی طرح آسٹریلیا کے ساتھ جو ہے مودی معاہدہ کر کے آئے ہیں، جرمنی کے ساتھ معاہدہ کر کے آئے ہیں۔ تو کیسا انہوں نے ایک جو ہے پالیسی کے طور پر اپنے قوم کو اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ باہر جانے سے دیکھیں بہت فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ وہاں پر یہ طلباء تعلیم حاصل کر کے جو واپس انڈیا آئیں گے وہ وہاں سے علم لے کر آئیں گے، اور جو وہاں پر رہ جائیں گے وہ ملک کے لیے، انڈیا کے لیے زر مبادلہ کمائیں گے، اور پھر وہاں پر جن ملکوں میں وہ رہتے ہیں وہاں کے لیے وہ اپنا جو ہے اثر و رسوخ بھی اپنے ملک کے لیے وہ قائم کرتے ہیں۔ لیکن اسی طرح بنگلہ دیش کا اگر ہم دیکھیں تو بنگلہ دیش کے حوالے سے یہ تفصیلات سامنے آئی ہے کہ اس سال اب تک جو ہے اٹلی کی حکومت نے جو 82,000 سے زائد جو ہے سیزنل ویزے جاری کرنے کا اعلان کیا تھا، اس میں سے 14,434 بنگلہ دیشیوں کو ویزے مل چکے ہیں۔ جی ہاں، 82,000 میں سے 14,500 تقریباً بنگلہ دیشی ہیں، اور انہیں اطالوی حکومت جو ہے، اطالوی سفارتخانہ جو ہے وہ وہاں بنگلہ دیش میں ویزے جاری کر چکا ہے، اور یہ تقریباً 14,500 بنگلہ دیشی جو ہیں ہمارے بھائی وہ اٹلی میں پہنچ بھی چکے ہیں۔ تو یہ بنگلہ دیشی حکومت کی کامیابی ہے کہ اس نے اٹلی حکومت سے بات کی اپنے لیے۔ حالانکہ 2020 میں تو ایک وقت تھا کہ بنگلہ دیش پہ بین لگ گیا تھا، کیونکہ ان کے لوگ وہاں جا کر اطالوی حکومت کو یہ شکایت تھی کہ وہ واپس نہیں آتے۔ لیکن بنگلہ دیشی حکومت نے کامیاب سفارتکاری کی، اور نہ صرف بین وہ ہٹوایا بلکہ اب جو ہے وہ سب سے زیادہ بنگلہ دیشی اگر دیکھیں تو اس وقت جو ہے کسی ملک جو ہے وہ ورک ویزے پہ اٹلی جا رہے ہیں تو بنگلہ دیشی جا رہے ہیں، اور 14,500 کے قریب لوگوں کے ویزے اس سال لگے ہیں، اور وہ اٹلی پہنچ بھی چکے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم پاکستان دیکھیں تو پاکستان کی صورتحال میں بہت افسوسناک نظر آتی ہے۔ یہاں ایسا لگتا ہے کہ کسی حکمران کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ امریکہ کے ساتھ ہمارے دیکھیں بہت اچھے تعلقات رہے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں 11 سال جب افغانستان کی سوویت یونین سے جنگ چل رہی تھی، تو اس وقت اگر پاکستان
اور امریکہ اتنے قریب تھے کہ اگر کوئی یہ سوچ ہوتی تو اس وقت ہزاروں نہیں لاکھوں پاکستانیوں کو تعلیم کے لیے امریکہ بھیجا جا سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پھر جنرل پرویز مشرف کے دور میں بھی بڑے اچھے تعلقات تھے، اس دور میں بھی ایسا کچھ دیکھنے میں نہیں آیا۔ ہاں ہمارے یہاں بس یہی سننے کو ملتا ہے کہ ہماری جو اشرافیہ ہے، ہمارے جو بالا طبقات ہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے ویزے اور گرین کارڈ اور دوسرے کارڈ حاصل کرتے ہیں، لیکن وہ قوم کے بارے میں بہت افسوسناک بات ہے کہ نہیں سوچتے۔ ابھی ہماری گزشتہ حکومت جو ہے PDM کی ختم ہوئی ہے، ان کے وزیر خارجہ جو ہے اور جو باقی ہمارے جو وزیر اعظم بھی تھے شہباز شریف، انہوں نے 16 ماہ میں ریکارڈ بیرونی دورے کیے، لیکن آپ کو کسی ایک بھی بیرونی دورے میں یہ بات یا یہ بیان سننے کو نہیں ملا ہوگا کہ وہاں انہوں نے پاکستانیوں کے لیے، پاکستانی طلباء کے لیے ویزوں کی بات کی ہو، پاکستانی ورکرز کے لیے ویزوں کی بات کی ہو۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہے، اور یہ پاکستانیوں کی بدقسمتی ہے کہ پاکستانیوں کے حکمران جو ہیں وہ اپنے عوام کے بارے میں ایسا نہیں سوچتے جیسا کہ بنگلہ دیش اور بھارت کے حکمران سوچتے ہیں۔ اور اس پہ جو ہے وہ بلا شبہ ہمارا کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بھارتی وزیر اعظم مودی نے اپنے لوگوں کے لیے جو ہے وہ دنیا کے راستے کھولے ہیں، اس طرح بنگلہ دیش کے لیے بھی راستے کھلے ہیں۔ اور پاکستانی حکومت سے ہم دوبارہ کہیں گے کہ اس طرف توجہ دیں، پاکستانیوں کے لیے اسٹوڈنٹ ویزوں کے لیے امریکہ سے، یورپی ممالک سے، آسٹریلیا سے بات کریں، ورک ویزوں کے لیے بات کریں۔ اور یہ رویہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی بھی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، انہیں بھی یہاں ایئرپورٹس پہ تنگ کیا جاتا ہے، انہیں سرکاری محکموں میں تنگ کیا جاتا ہے، ان کی ڈگری ویریفائی کرنی ہو تو اس میں اتنا عرصہ لگا دیا جاتا ہے۔ اس عمل کو بھی آسان کریں، اپنے لوگوں کے لیے دنیا کے راستے کھولیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔